السلام علیکم۔ آج 24 اکتوبر کی تاریخ ہے، سال 2022، اور پیر کا دن ہے، اور ہماری نشریات جو ہیں تدبر القرآن، یہ اس سیریز کی براڈ کاسٹ نمبر 367 ہے۔ آج کل ہم سورہ بقرہ جو ہے اس کی آیت نمبر 105 جو ہے اس کے الفاظ کے معنی جو ہے اس پہ بات کر رہے ہیں، اور اس سلسلے کی یہ 6ٹی براڈ کاسٹ ہے۔ یہ نشریات آپ کی خدمت میں لیزر، لاہور احمدیہ اسکول آف ایجوکیشن ان ریلیجن جو ہے وہ پیش کرتا ہے، جو کہ ایک شاخ ہے احمدی انجمن اشاعت اسلام کی، جس کو تحریک احمدیہ لاہور کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ تحریک احمدیہ کے بانی تھے حضرت مرزا غلام احمد صاحب، جن کی تعلیم تھی کہ دوسرے مسلمان جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت کے بعد ایک نبی کم از کم اور ضرور آئے گا، لیکن قرآن کہتا ہے کہ حضرت خاتم النبیین ہیں یا خاتم النبیین تھے، اور حضرت نے اس کی یہ تشریح کی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، تو اس لیے اب کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ کوئی نیا نبی نہ کوئی پرانا نبی۔ اور حضرت مرزا غلام احمد صاحب جو ہیں ان کی یہ بھی تعلیم تھی کہ غیر احمدی مسلمان جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ماخذ جو ہیں ان میں حدیث اول نمبر پر ہے، لیکن اور اگر کوئی قرآن اور حدیث میں اگر کوئی تضاد ہو تو حدیث قبول کرنی چاہیے اور قرآن کو رد کر دینا چاہیے، لیکن حضرت صاحب کی تعلیم تھی کہ یہ درست نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ قرآن جو ہے وہ خدا تعالیٰ کا کلام ہے، اور ہمارے ماخذ جو ہیں ان کی ترتیب یہ ہے کہ قرآن اور پھر سنت اور پھر حدیث، اور اس کے بعد دوسری چیزیں جیسے اجتہاد اور اجماع وغیرہ۔ اسی طرح حضرت صاحب کی تعلیم تھی کہ دوسرے مسلمان کہتے ہیں کہ کچھ وحی نبوت جیسے آیا رجم یا سورہ والائے قرآن میں شامل ہونے سے رہ گئی ہیں، لیکن یہ بات غلط ہے۔ تمام وحی نبوت جو ہے وہ قرآن میں شامل ہے۔ اس لیے کہ خدا تعالیٰ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ میں نے اس کو نازل کیا ہے اور میں اس کی حفاظت کروں گا، تو جس چیز کی حفاظت کا ذمہ خدا تعالیٰ نے لیا ہے اس میں کوئی کمی بیشی کیسے ہو سکتی ہے۔ اسی طرح حضرت صاحب نے فرمایا کہ غیر جماعت مسلمان جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ قرآن کی آیات منسوخ ہو چکی ہیں، لیکن یہ بھی درست نہیں۔
قرآن کی کوئی آیت جو ہے وہ نہ منسوخ تھی، نہ ہے اور نہ ہوگی۔ حضرت صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ جہاد جو ہے وہ ہر مسلمان کا فرض ہے، اور جہاد کی جو تعریف حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی، ہمیں وہ لینی ہوگی کہ ایک جنگ سے واپسی پہ حضرت نے فرمایا کہ ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ رہے ہیں، اور جہاد اکبر کے متعلق آپ نے فرمایا کہ یہ جہاد بالنفس ہے۔ اور اس کے علاوہ حضرت صاحب نے اس بات پر زور دیا کہ حضرت نے فرمایا ہے کہ اگر ایک کلمہ گو دوسرے کلمہ گو کو کافر کہتا ہے تو کفر الٹ کر کہنے والے پر آ کے پڑتا ہے، اس لیے ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ حضرت صاحب کی تعلیم تھی کہ حدیث میں مہدی اور مسیح کا جو ذکر ہے یہ الگ شخصیات نہیں بلکہ یہ القاب ہے جو ایک مسلمان مجدد کے لیے ہے، اور ان کا دعویٰ تھا کہ میں ہی وہ مجدد ہوں جس پہ یہ القاب جو ہے وہ اپنا پورے اترتے ہیں۔ تو آئیے، جیسے میں نے عرض کیا، آیت نمبر 105 سورہ بقرہ جو ہے اس کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اہل کتاب میں سے جو کافر ہیں پسند نہیں کرتے اور نہیں مشرک کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی اتاری جائے، اور اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ تو چلتے ہیں، میرے جو ہیں کمپیوٹر پہ نوٹس ان کی طرف دیکھنے کے جو لفظ ہے جن الفاظ پہ ہم نے بات کرنی ہے، پہلا ہے علیکم۔ یہ ایک لفظ نہیں ہے، یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے۔ تو اپنا ایک ہے پریپوزیشن علی اور ایک ہے پروناؤن کم، ٹو یو، تمہاری طرف۔ تو اگلا لفظ جو ہے وہ علیکم کے بعد وہ ہے من، علیکم من، تو یہ بھی پریپوزیشن ہے اور اس کا مطلب ہے اینی، کوئی بھی، تمہاری طرف کوئی بھی۔ تو تیسرا لفظ جس پہ ہم زیادہ بات کریں گے وہ ہے خیرن۔
اور اس کا جو ہے مصدر جو روٹ ہے وہ ہے خا یا وا، اور یہ قرآن کریم میں 196 دفعہ آیا ہے، اور اس سے 5 الفاظ جو ہیں اس سے بنے، اس روٹ سے بنے، اس مصدر سے بنے 5 الفاظ ہمیں قرآن کریم میں ملتے ہیں، اور وہ جو ہیں کل مجموعہ 196 ہے۔ تو 178 دفعہ خیر، اور 10 دفعہ خیرات، تو یہ تو 188 دفعہ ہو گیا۔ باقی ہے اختیار 4 دفعہ، اور باقی جو ہیں وہ 2 دفعہ ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ بھی ہے، اختیار کا آپ کو مطلب یہ ہے کہ چن لینا، کسی چیز کا فیصلہ کرنا، تو اس کا خیر جو ہے اس کا مطلب جو ہے وہ بہتر بھی ہوتا ہے۔ تو اپنا قسمتی سے میرے نوٹس کو کچھ پرابلم آ گئی ہے کسی وجہ سے، کبھی کبھی انٹرنیٹ کی وجہ سے ہی آتی ہے، تو وہ مجھے دوبارہ ڈھونڈنا پڑے گا۔ آپ اگر 1 سیکنڈ مجھے دیں تو میں ڈھونڈ لیتا ہوں۔ تو یہ جو ہے اردو کے یہ عام الفاظ ہیں، اور ہم روزمرہ کی جو زبان ہے اس میں یہ جو ہے استعمال کرتے ہیں، خیر سے جاؤ، خیر سے آؤ، اللہ خیر کرے گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اور جو ہے بہت حد تک ان کا مفہوم جو ہے وہ وہی ہے، جو کئی جگہ عربی میں قرآن شریف میں ہمیں ملتا ہے۔ تو الخیر اصل میں بنیادی چیز جو ہے، بنیادی مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک چیز جس کو ہر کوئی پسند کرے، تو ظاہر ہے کہ انصاف جو ہے اس کو ہر کوئی پسند کرے گا کہ اس کے ساتھ انصاف کیا جائے، اور عقل جو ہے، علم جو ہے، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہر ایک شخص جو ہے وہ یہ چاہے گا کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ استعمال کی جائے اس کے حق میں۔ ظاہر ہے اگر عدالت میں جاتے ہیں تو آپ یہ تو نہیں چاہیں گے کہ آپ کے ساتھ ناانصافی جو ہے وہ کی جائے۔ تو اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ خیرات جو ہے وہ خواتین کے لیے ہے، جو خوبصورت اور خوش اخلاق عورتیں ہوں۔ کیوں کہ بنیادی مطلب ہے کہ وہ چیز جو سب کو پسند آئے، جو سب کو اچھی لگے۔ ایک اور طرح جو ہم عربی میں دیکھتے ہیں مطالب، وہ یہ ہے کہ اس کا اپوزٹ کیا ہے، اور اس کا اپوزٹ ہے، یہ ضد ہے الشر، شر یعنی نقصان۔ تو اب نقصان جو ہے، شر جو ہے، اس کو کوئی بھی
انسان جو ہے وہ پسند نہیں کرے گا۔ تو خیر جو ہے یہ اپنا دو طرح ہو سکتا ہے۔ ایک تو مطلق، یعنی ہر حال میں ہر ایک کے نزدیک جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ وہ اس کو پسند کریں گے۔ تو اپنا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ وہ خیر نہیں جس کے بعد آگ ہو، اور وہ شر نہیں جس کے بعد جنت حاصل ہو جائے۔ تو اپنا دوسری قسم جو ہے، یعنی کوئی چیز جو ہے وہ ایبسولوٹ یا مطلق، وہ خیر نہیں، وہ خیر بھی ہو سکتی ہے، وہ شر بھی ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک ہی شخص کے لیے وہ ایک موقع پر خیر ہو، دوسرے موقع پر شر بن جائے، یا ایک کے لیے خیر ہو، دوسرے کے لیے شر بن جائے۔ اور اس کی سب سے آسان مثال جو ہے وہ ہے کیا اسے کہتے ہیں، دولت ہے، مال و دولت۔ دیکھیں، دو انسان ہیں، ان کے پاس مال و دولت ہے۔ ایک ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک ہے ابو سفیان۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے لیے دولت جو ہے وہ خیر ہے۔ کیوں؟ مسلمانوں کو پینے کا پانی نہیں ملتا۔ ایک کنواں ہے، کنواں جو ہے یہودی کی ملکیت ہے، وہ پینے کے پانی کے بہت پیسے مانگتا ہے، مہنگا بیچتا ہے۔ حضرت عثمان کو پتہ چلتا ہے، آپ وہ کنواں خرید کے، تو آپ یہ نہیں کرتے کہ پانی سستا بیچیں، آپ کنواں جو ہے وہ اسلامی حکومت کے حوالے کر دیتے ہیں کہ جناب یہ آپ کی ملکیت ہے، اور اس میں سے پانی جو ہے مفت، جو چاہے، صرف مسلمان نہیں، جو چاہے۔ اب وہ دولت جو ہے حضرت عثمان کے لیے خیر بن گئی، لیکن ابو سفیان جو تھا وہ اپنی دولت استعمال کرتا ہے حضرت سلم اور مسلمان ان کو نقصان پہنچانے کے لیے، یا اس کوشش میں، تو وہی جو ہے دولت جو ہے اس کے لیے شر بن گئی۔ تو کئی چیزیں جو ہیں ان کا فائدہ بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے۔ یہ علم جو ہے اس کا بھی یہی حال ہے۔ آپ علم حاصل کرتے ہیں تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ مثلاً آپ بایولوجی یا میڈیکل سائنس یا اس طرح کا کوئی علم حاصل کرتے ہیں تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں چیچے کا علاج نکالنے کے لیے، ایڈز کا علاج نکالنے کے لیے، ٹی بی کا علاج نکالنے کے لیے، کرونا کا علاج نکالنے کے لیے۔ اور آپ اسی علم کو استعمال کر سکتے ہیں جرم وارفیئر کے لیے، کہ ایسے جراثیم تیار کریں کہ ان کو دشمن کے ملک میں پھینکا جائے تو سب لوگ بیمار ہو جائیں اور مرنے لگ جائیں، اور ان کے ہسپتال اوور کراؤڈڈ ہو جائیں، وغیرہ وغیرہ۔ اب اس کے لیے بھی استعمال کر سکتے۔ تو یہ جو ہے خدا تعالیٰ جو ہے چیپٹر 23 ورس 55-56 میں جو ہے فرماتا ہے کہ اپنا کیا یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ ہم دنیا میں اگر ان کو مال اور بیٹوں سے
مدد دیتے ہیں تو ان کی بھلائی میں جلدی کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ جو ہے آپ کو چیزیں دیتا ہے، آپ کے لیے بھلائی چاہتا ہے، تو پھر آپ جو ہیں یہی کیوں نہیں کرتے. دوسری جگہ جو قرآن شریف میں فرمایا گیا کہ اپنے آپ کو خدا کے رنگوں میں رنگو، اس کا مطلب یہی ہے کہ خدا تعالیٰ اگر یہ کرتا ہے تو تم کیوں نہیں کرتے. تو اسی طرح چیپٹر 100 آیت نمبر 8 میں فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ یہ جو ہے مال کے ساتھ شدید سخت پیار محبت کرنے والے ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ جس مال کی طرف اشارہ ہے وہ مال ہے جو جائز طریق سے حاصل کیا گیا. یہ نہیں کہ آپ ڈرگ سمگلنگ کریں یا ہیومن ٹریفکنگ کریں اور پھر اس سے کہیں کہ جی یہ دیکھو کہ اپنا مجھے اتنا جو ہے فائدہ ہوا اس سے، اور یہ دیکھیں کہ یہ میں جو ہے یہ اپنا دے رہا ہوں انسانیت کی بھلائی کے لیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دوسرے کو نقصان پہنچا کے جو مال حاصل کریں یا دوسرے کا حق مار کے، کہ کسی کی زمین پہ قبضہ کر کے آپ اس کو بیچتے ہیں تو جو پیسے آپ کو ملیں آپ اس میں کہیں جی دیکھیں میں زکوٰۃ جو ہے وہ میں جتنی بنتی اس سے ڈبل دے رہا ہوں، لیکن وہ زمین تو آپ کی تھی ہی نہیں، آپ نے کسی کا حق مارا، حق تلفی کی. تو اپنا اسی طرح فرمایا فَقَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا، چیپٹر 24 verse 33، کہ اگر تم ان میں کوئی صلاحیت اور نیکی پاؤ ان سے مکاتبت جو ہے وہ کر لو. بعد جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ یہاں خیر سے مطلب صرف مال ہے، تو لیکن بعض نے اس کو زیادہ وسیع معنوں میں لیا ہے کہ ان کی آزادی اور بھی کوئی چیز تمہارے اور ان کے لیے بہتر ہوگی، یعنی باعث ثواب ہوگی، تو پھر ایسا کرو. تو خیر جو ہے یہ جیسے میں نے عرض کیا بطور ناؤن بھی استعمال ہوتا ہے اور یہ بطور ایڈجیکٹیو جو ہے وہ بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے چیپٹر 2 verse 106 جس پہ ہم ابھی آئیں گے تو اس سے بہتر بھیج دیتے ہیں نعتی بخیر منہا. اب گڈ بیٹر بیسٹ جو ہے وہ اس لحاظ سے دیکھیں. اسی طرح البقرہ میں آیت نمبر 184 میں فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، روزہ رکھنا جو ہے تمہارے حق میں بہتر ہے. تو یہاں یہ ایڈجیکٹیو کے طور پہ جسے انگریزی میں نہیں ہم کہتے گڈ بیٹر بیسٹ وغیرہ، یہ اس طرح ہو رہا ہے کہ وہ ہے لیکن اس سے بہتر یہ ہے. یا اس طرح البقرہ میں آیت نمبر 197 میں فرمایا فَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ جو ہے اپنا خرچہ راستے کا وہ اپنے ساتھ لے جاؤ، تو ویسے بہتر جو ہے چیز جمع کرنے والی ساتھ لے جانے والی وہ تقویٰ ہے، وہ پرہیزگاری ہے. تو یہ جو ہے یہ چیزیں
ہمیں ان پہ غور کرنا چاہیے. تو یہ میں نے ایک نیا سسٹم شروع کیا تھا، لیکن یہ میں کرنا ہی بھول گیا کہ آپ کے فائدے کے لیے جو ہے آیت اور اس کا اردو اور اس کا انگریزی ترجمہ جو ہے نیچے لکھا ہوا ہے، اور وہ الفاظ ہائی لائٹ کر دیے جائیں جن پہ ہم نے بات کرنی ہے. لیکن وہ میں اس کو پروجیکٹ کرنا بھول گیا. بہرحال انشاءاللہ یہ جب عادت ہو گئی تو پھر یہ سیکنڈ نیچر بن جائے گا. تو اسی کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ کہ آپ جو بھی ہیں اور جہاں بھی ہیں، خدا تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور نقصان اور شر سے بچائے. میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. السلام علیکم. خدا حافظ. گڈ بائے.